صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے معافی مانگنے کے کہ اس کی نظیر آنے والی تاریخ میں نہیں مل سکتی، ویسی معافی جو ہے کوئی مانگ نہیں سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ان کے اندر کی انانیت جو ہے بالکل نکل گئی تھی۔ اگر کبھی کوئی بات پیش بھی آ جاتی اس طرح کی کہ کوئی غلطی ہوتی تو وہ معافی اس طرح سے مانگتے تھے کہ ویسی معافی دنیا کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالنے لگا۔ بلال یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور بھی ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی عاد دلائی ہے؟ تمہارے اندر جہالت اب تک نہیں گئی؟ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، بلال جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز اور محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ گویا ہوئے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے۔ آج ہم ایک دوسرے کی ہزاروں بار دل آزاری کرتے ہیں مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی معاف کریں، بہن معذرت قبول کریں۔ یہ سچ ہے کہ ہم آئے دن لوگوں کے جذبات کو چھلنی کر دیتے ہیں مگر ہم معذرت کے الفاظ تک زبان سے ادا نہیں کرتے، اور معاف کر دیجئے جیسا ایک عدد لفظ کہتے بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ معافی مانگنا عمدہ ثقافت اور بہترین اخلاق ہے، جبکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کی بے عزتی ہے۔ ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر نہایت ہی کم ہے۔ ہم سب دنیا اور آخرت میں اللہ سے معافی اور درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی تھی۔ ایسی ان کا مقام اتنا بڑا نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اطاعت کتنی تھی، فرما برداری کتنی تھی، دین پر چلنے کا جذبہ کتنا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے مٹا دیا تھا کہ تھوڑی سی غلطی ہوتی تھی اور پھر اس غلطی کا احساس ہونے کے بعد کس طرح سے اس غلطی کو اپنے آپ سے دور کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ آج ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم سے ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہماری زندگی کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔